تو حضرت ہاشم اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا نورانی چہرہ دیا تھا کہ بیان فرمایا لوگ اسے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے. اتنا خوبصورت اللہ کے نبی کے حضرت ہاشم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ کے چہرے معظم کی تک اللہ نے ان تمام کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا. ہاشم اس کو اللہ نے بڑی فضیلتیں دی تھی. حضرت ہاشم کو پوری دنیا کے اندر تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے سفارتی تعلقات بنانے والا یہ حضرت ہاشم تھے. سب سے پہلے تجارت کو سفارتی طریقے سے تجارت کو کرنا یہ حضرت ہاشم کی ابتدا ہے. اور حضرت ہاشم نے اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ نور دیا تھا کہ یہود کے علماء جب اسے دیکھتے تو وہ دعوے سے کہتے کہ انقریب اس نبی نے انقریب اس کی نسل میں پیدا ہونا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقریب پیدا ہو. تو حضرت ہاشم کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ یہ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف گئے تو روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اب اس نے دیکھا کہ بندہ ہے نہایت حسین جمیل ہے، ایسا نور ہے اس کے ماتھے میں اور ایسا نور اس کے چہرے سے جھلک رہا ہے کہ بندہ دیکھے تو دکھتا ہی رہے، بس دیکھتا ہی رہے کہ بھئی یار اس کو تو دیکھوں، ایسا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ. اس نے علماء سے پوچھا یہ کیا ہے، کون ہے؟ اب علماء نے جب تحقیق کی، علماء نے جو یہود کے علماء تھے انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا حضرت یہ وہ بندہ ہے کہ انقریب اس کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو. بادشاہ نے کہا یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بیان فرمایا جس نور کی اور جس وضاحت سے ہماری کتابوں میں تفصیل بیان کی گئی تھی کہ اس کے خاندان کے جد امجد اس طریقے سے ہوں گے، یہ حضرت ہاشم جو ہے وہ اس کے قریبی بندے ہیں. اور وہی ہوا، دو نسلوں میں پیدا ہو گئے. تو حضرت ہاشم جو ہے اس کے سامنے روم کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو پیش کیا. اب ایک عام آدمی کو، حالانکہ یہ عام آدمی نہیں ہے، قریش کا بنی ہاشم کا سردار ہے، اس کو اپنی بیٹی، لیکن بادشاہ اپنی بیٹی خود پیش کرے. یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، کسی کے سامنے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سنت نبوی ہے. اللہ کے نبی نے کس کے سامنے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو بیٹی ہم پٹھانوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار زبوں سے سڑی تیم سے زمالور رشتہ اگاڑا، یہ ہم نے بنا دیے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں. تو حضرت ہاشم جو تھے ان کو پتا تھا یہ نور جو ہے کسی اور جگہ منتقل نہ ہو، تو انہوں نے انکار فرمایا. انہوں نے کہا حضرت میں نہیں کر سکتا. روم کے بادشاہ نے پھر دعوت بھیجی، خطبہ کہ بھئی آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا میں کر نہیں سکتا. تو بادشاہ کے جو زملاء ہوتے ہیں وزراء وغیرہ وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ بادشاہ ہیں اور آپ کی بیٹی شہزادی ہیں، آپ عرب کے ایک عام سردار کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا چپ رہو، میں اس کے ماتھے کے اندر وہ نور دیکھ رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور ہے. میں چاہتا ہوں وہ ہرقل روم کے بادشاہ کے خاندان میں گھسے، خاندان سے وہ یہاں سے نکلے. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ سردار ہے یا بادشاہ کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس نبی کے خاندان میں میرا بھی خاندان جوڑ دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا، اللہ نے جو ساری چیزیں بیان کی، تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنو نجار کو اس کے لیے چنا. حضرت ہاشم جو تھے وہ مدینہ منورہ گئے. اب جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں پہ دیکھا ایک لڑکی ہے، خوبصورت ہے، شریف ہے، نظر آ رہا ہے کہ باوقار ہے اور باعزت خاندان سے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو بیان میں جواب میں ملا کہ یہ عمر، حضرت عمر کے خاندان اس کی بیٹی ہے. انہوں نے رشتہ بھیجا، اللہ نے حضرت سلمہ کو چنا اس کے لیے، اور حضرت سلمہ نے اس نکاح کو قبول فرمایا اور اس نے کہا میں شادی کے لیے اس کے لیے تیار ہوں. وہاں سے جو کڑی جوڑی، اب دیکھیں نا، بادشاہ کی بیٹی کو ریجیکٹ کیا،
ایک عام قبیلہ بنو نجار کے قبیلے کی لڑکی سے انہوں نے کیا کیا؟ شادی کے لیے اپنے ارادے کو خود ارادہ پیش کیا، اس سے نکاح۔ اب اتنا جو اہتمام ہو رہا ہے، یہ اتفاقیات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے اس نبی محمد الرسول اللہ کے لیے سارا انتظام بنایا ہے، بغیر انتظام کے معاملے نہیں ہوئے۔ اسی طرح یہ بات چلتے چلتے حضرت عبد المطلب اس سے پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم کی پوری عمر 25 سال ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر مشکل سے 5 6 7 8 دن رہے، اس کے بعد انتقال کر گئے۔ اللہ نے وہاں سے عبد المطلب کو پیدا فرمایا۔ اس کے ماتھے میں بھی وہ نور تھا کہ جو محمد الرسول اللہ کی نبوت کا نور ہے۔ اس کا واقعہ بعد میں سنو۔ عبد المطلب کا اپنا نام، جب یہ پیدا ہوئے تو اس کے بال میں ایک سفید بال تھا، اور یہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو نام شیبۃ الحمد رکھا گیا، خوبصورت۔ اور اس کی خوبصورتی کے اتنے چرچے تھے، گرد گرد میں لوگ دیکھنے آتے تھے کہ اتنا حسین جمیل لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ عبد المطلب ایسے پیدا ہوا۔ اب جب عبد المطلب پیدا ہوئے، مدینہ میں تربیت پائی، والد تو فوت ہو چکے تھے، والدہ بھی فوت ہوئی، تو ان کے چچا مطلب نے ان کو وہاں سے اٹھایا، اپنے ساتھ لیا۔ راستے میں کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، کیونکہ ان کے سفر کی وجہ سے کپڑے میلے کو چلنے کا، ایسا نہیں میں کہوں بھتیجا ہے، ان کے چچا تھے۔ لوگ کہیں گے چچا کو دیکھ اور بھتیجے کو دیکھ، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے کپڑوں سے اور جسم پہ وہ سارے یتیمے کے اور سارے اثرات جو ہے واضح تھے۔ یتیم کے کیا حال ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، نہ کپڑوں کی کسی کو فکر، نہ کسی کیا فکر، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے، تو وہاں سے نام پڑا عبد المطلب، مطلب کا بندہ یعنی غلام۔ اپنا نام ان کا شیبہ ہے یا شیبہ، دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب اللہ نے ان کو مدینہ سے اٹھایا، مکہ میں بلایا۔ اب دیکھیں نا، کیونکہ اس کو اللہ نے بیٹا دینا ہے جس کی شادی مکہ کے، اور جس کی شادی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کرانی ہے، یہاں پہ محمد الرسول اللہ نے پیدا ہونا ہے، جس نے واپس جا کر اپنے ننیال مدینہ منورہ میں واپس جانا ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا۔ اب آپ دیکھیں، عبد المطلب یتیم آدمی، لیکن اللہ نے اس کو ایسی فراست سے نوازا، اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پوری زندگی میں شرک نہیں کیا۔ اسلام تھا نہیں تھا، لیکن شرک نہیں کیا، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پیا، دھوکہ دہی کبھی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، حرام نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، اور ابن سعد کی روایت میں آتا ہے، طبقات وغیرہ میں بیان فرمایا کہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ لوگوں کے سامنے اس کی دعوت دیتے کہ ان چیزوں سے ہٹ جاؤ، بچو، جوئے سے بچو، اور اسی طرح سود سے بچو، رشوت، جتنے بھی منکرات تھے۔ لکھا ہے روایتوں میں حضرت عبد المطلب جو تھے وہ اس سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کی پیدائش کی تو اس کے جد امجد کو اللہ نے اور بہترین بنایا۔